آج میں آپ لوگوں کو حضرت قمبر کی کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ حضرت قمبر حضرت علی علیہ السلام کے خادم تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے۔ تو چلیے حضرت قمبر کی کہانی سنتے ہیں ان کے پوتوں کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ چلیں فرات کی طرف اور اسی نہر کے کنارے بیٹھ کر اپنے بچپن کے قصے یاد کریں۔ آج مجھے اپنے دادا کی بہت یاد آ رہی ہے۔ وہ کتنی محبت کرتے تھے مجھ سے، وہ میرے ساتھ کھیلتے تھے، اچھی اچھی کہانیاں سناتے تھے، اس لیے ان کے ساتھ بہت مزہ آتا تھا۔ لیکن اب میں انہیں نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ کچھ سال پہلے حجاج بن یوسف نے انہیں قتل کروا دیا۔ وہ ایک ظالم اور بے رحم انسان تھا۔ حجاج بن یوسف اس وقت کوفے کا حاکم گورنر تھا۔ معلوم ہے اس نے میرے دادا کو کیوں شہید کروا دیا؟ صرف اس لیے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ دراصل میرے دادا حضرت علی علیہ السلام کے خدمتگار یعنی ان کے نوکر تھے۔ اپنے دادا کے ساتھ گزارا ہر پل میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں اب بھی سوچتا ہوں کہ میرے دادا کتنے اچھے انسان تھے۔ وہ کتنے نیک، سچے اور زندہ دل آدمی تھے۔ وہ بوڑھے ہو چکے تھے مگر بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے اور ان سے پیار کرتے تھے۔ ہم انہیں دادا جی کہتے تھے، ویسے ان کا نام قمبر تھا۔ تب ہمارا بچپنا تھا، ہم نہیں جانتے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام کون ہیں اور کتنے عظیم انسان ہیں۔ ہمیں تو بس اتنا معلوم تھا کہ دادا جی ان کی خدمت کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ دادا جی ان کی خدمت کر کے کتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ ہم تو صرف یہ چاہتے تھے کہ دادا جی ہمارے ساتھ کھیلیں، ہمیں کہانیاں سنائیں۔ لیکن اب ہماری سمجھ میں آیا کہ اس وقت جو کہانیاں دادا جی ہمیں سنایا کرتے تھے اور جو اچھی اچھی باتیں ہمیں بتایا کرتے تھے، وہ سب مولا علی علیہ السلام کی بتائی ہوئی ہوتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ دادا جی ہمارے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کوفے کے بازار میں لے جایا کرتے تھے۔ بازار میں طرح طرح کی خوشبوؤں سے میرے منہ میں پانی آنے لگتا تھا۔ کسی دکان سے تازے حلوے کی خوشبو آتی تھی تو کہیں سے گھریلو کلچے کی خوشبو، کبھی مسالوں کی خوشبو آتی تھی تو کبھی مٹھائیوں کی۔ بازار کا شور بھی ہمیں بچپن میں بہت اچھا لگتا تھا۔ ایک دن دادا جی مجھے اور میرے چھوٹے بھائی کو لے کر کپڑوں کی دکان پر گئے۔ وہ ہمارے لیے کرتے خریدنا چاہتے تھے۔ دادا جی ہم سے باتیں کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ ہم دونوں بھائی بازار میں آتے جاتے لوگوں کو اور دکانوں میں سجی طرح طرح کی چیزوں کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ ہم بازار گھومنے کا مزہ بھی لے رہے تھے اور دادا جی کی اچھی اچھی باتیں بھی سن رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے کہا، جس طرح ایک گھر میں بچوں کی دیکھ بھال کے لیے اللہ نے ماں باپ کو بنایا، اسی طرح اللہ نے دنیا کے تمام انسانوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک انسان کو بنایا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ انسان کون ہے اور کس طرح دنیا والوں کی سرپرستی کرتا ہے؟ دادا جی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے میں نے کہا، دادا جی ہمیں نہیں معلوم، آپ ہی بتا دیجئے۔ دادا جی نے کہا، انسانوں کو اچھی باتیں بتانے اور انہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے جن لوگوں کا انتظام کیا ہے انہیں پیغمبر اور امام کہتے ہیں۔ جب وہ اس دنیا سے جانے لگتے ہیں تو انہوں نے ان تمام مسلمانوں کو جمع کیا جو حج کرنے آئے تھے۔ پھر اللہ کے حکم سے انہوں نے لوگوں کے بیچ اعلان کیا، جس کا میں مولا سرپرست ہوں، علی علیہ السلام اس کے مولا ہوں گے۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو بتانا چاہ رہے تھے کہ ان کے بعد حضرت علی علیہ السلام لوگوں کے لیڈر اور امام ہوں گے۔ اتنا کہنے کے بعد دادا جی نے ہم سے پھر پوچھا کہ اب بتاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں کا سرپرست کون تھا؟ ہم دونوں بھائی ایک ساتھ چلا اٹھے، حضرت علی علیہ السلام۔
جب ہم لوگ یہ باتیں کر رہے تھے تو آس پاس کے لوگ ہماری باتیں سن کر ہمیں گھور گھور کر دیکھنے لگے۔ تبھی دادا جی نے ہمارا ہاتھ زور سے پکڑا اور تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ کچھ دور جا کر دادا جی نے ہم سے کہا، بچوں، میرا جواب آہستہ آہستہ آواز میں دو، کیونکہ اس طرح کی باتیں بہت خطرناک ہو سکتی ہیں۔ ہم لوگوں نے بہت تعجب سے پوچھا، آخر کیوں؟ مولا علی علیہ السلام کا نام لینا خطرناک کیوں ہو سکتا ہے؟ ابھی آپ ہی نے تو کہا تھا کہ وہ ہر مسلمانوں کے باپ ہیں، تو کیا باپ کا نام لینا خطرناک ہوتا ہے؟ دادا جی نے اس وقت ہمارا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئے اور ہمیں ایک کلچے والے کی دکان پر لے گئے۔ پھر انہوں نے ہمارے لیے کلچے خریدے۔ اس کے بعد دادا جی نے ہمارے کان میں دھیرے سے کہا، خطرناک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد بہت سے لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی اور مولا علی علیہ السلام کو اپنا سرپرست و لیڈر نہیں بنایا۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے مولا علی علیہ السلام کو سلام کرنا بھی چھوڑ دیا۔ کچھ تو ان کے جانی دشمن ہو گئے اور ان سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر دادا جی نے ایک لمبی سانس کھینچی اور اداس ہو کر کہا، اور اب خدا و رسول کے وہی دشمن حکومت کر رہے ہیں۔ وہ لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں، اہل بیت اور ان کے ماننے والوں کو طرح طرح سے تکلیفیں دیتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ قتل بھی کر دیتے ہیں۔ جب دادا جی نے یہ باتیں بتائیں تب ہماری سمجھ میں آیا کہ اس وقت بازار میں حضرت علی علیہ السلام کا نام زور سے لینا کتنا خطرناک ہو سکتا تھا، اور کیوں اس وقت دادا جی ہمارا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے آگے بڑھ گئے تھے۔ پھر دادا جی نے ہماری طرف ایک نگاہ کی اور ہمیں تھوڑا ڈرا و گھبرایا دیکھ کر کہا، بچوں، ڈرو نہیں، آؤ چلو تم لوگوں کے لیے کپڑے خریدیں اور گھر چلیں۔ پھر ہم لوگ کپڑے کی دکان پر چل پڑے۔ کپڑے کی ایک دکان سے دادا جی نے ہم دونوں کے لیے کرتے خریدے۔ ہم نئے کرتے خرید کر بہت خوش تھے۔ جب دادا جی نے ہمیں بہت خوش دیکھا تو کہا، کئی سال پہلے جب میں جوان تھا تو اسی کوفہ شہر میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ یہ وہی زمانہ تھا جب مسلمانوں نے تھک ہار کر حضرت علی علیہ السلام کو اپنا حاکم مان لیا تھا۔ وہ تقریباً 5 سال 35 سے 40 ہجری تک حاکم رہے۔ ان کی حکومت کے دور میں نہ کوئی بھوکا سوتا تھا اور نہ کوئی بے گھر تھا، نہ کوئی چوری کرتا تھا، نہ کوئی ظلم۔ پھر دادا جی نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ان دنوں میں حضرت علی علیہ السلام کا خدمتگار نوکر تھا۔ تم نہیں جانتے کہ مولا کی خدمت کر کے میں اپنے آپ کو کتنا خوش قسمت سمجھتا تھا۔ روزانہ اپنے امام کی زیارت کر کے مجھے جتنی خوشی ملتی تھی میں بتا نہیں سکتا۔ میرے مولا ایسے تھے کہ اللہ کے قریبی فرشتے بھی ان کی خدمت کرتے تھے۔ روزانہ نماز کے وقت میں پانی کا برتن ان کے سامنے پیش کرتا تھا تاکہ وہ وضو کر لیں۔ مولا اتنی اچھی آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے کہ دل چاہتا تھا کہ سنتے ہی رہیں۔ خدا کی قسم، اپنے مولا کی خدمت کر کے میں اتنی عزت محسوس کرتا تھا کہ اگر اس کے بدلے مجھے پوری دنیا کی بادشاہت بھی دے دی جاتی تو میں قبول نہ کرتا۔ اتنا کہہ کر دادا جی خاموش ہو گئے، جیسے کہ وہ خیالوں میں کھو۔ پھر دادا جی کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلکنے لگی۔ تھوڑا رک کر وہ بولے، ایک دن میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ کرتا خریدنے اسی بازار میں آیا تھا۔ امام مجھے لے کر ایسی دکان پر گئے
جہاں کا دکاندار انہیں نہیں پہچانتا تھا۔ امام نے دکاندار سے پوچھا، کیا تمہارے پاس ایسے 2 کرتے ہیں جن کی قیمت 5 درہم سے زیادہ نہ ہو؟ دکاندار ایک نوجوان تھا۔ وہ 2 ایسے کرتے لایا جن میں سے ایک کی قیمت 3 درہم اور دوسرے کی قیمت 2 درہم تھی۔ امام نے مجھ سے کہا، کمبر، 3 درہم والا کرتا تم لے لو اور 2 درہم والا کرتا میں لے لیتا ہوں۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ میں نوکر ہو کر مہنگا کپڑا پہنوں اور میرے آقا مالک ہو کر سستا کپڑا پہنے۔ یہ سوچ کر میں نے ان سے کہا، میرے آقا، آپ مسلمانوں کے حاکم اور امیر المومنین ہیں، آپ ممبر پر بیٹھتے ہیں، اس لیے آپ کو 3 درہم والا کرتا پہننا چاہیے۔ مولا نے کہا، نہیں کمبر، تم ابھی جوان ہو، تمہارے دل میں اونگیں ہیں، اس لیے تمہیں مہنگا اور اچھا کرتا پہننا چاہیے۔ یہ قصہ سنانے کے بعد دادا جی نے دکاندار کو کرتے کی قیمت ادا کی اور گھر کی طرف چل پڑے۔ مجھے یاد ہے کہ دادا جی کو نماز و تسبیح پڑھنا اور اللہ کا نام لینا بہت پسند تھا۔ جب بھی وہ کھجور کے باغ میں مزدوری کرتے تھے تو کام کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کیا کرتے تھے۔ ایک دن صبح دادا جی پاس کی ندی سے باغ کی سینچائی کے لیے پانی کا راستہ بنا رہے تھے۔ دادا جی بیلچے سے بڑے بڑے پتھروں کو ہٹا رہے تھے اور میں چھوٹے چھوٹے پتھروں کو چن رہا تھا۔ تبھی میں نے دادا جی سے پوچھا کہ آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کیونکہ میں جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں آپ کچھ نہ کچھ پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کبھی نمازیں پڑھتے ہوئے تو کبھی تسبیح پڑھتے ہوئے۔ یہ سن کر دادا جی نے کھجور کے پیڑ سے ٹیک لگایا اور ماتھے سے پسینہ پوچھتے ہوئے بولے، سنو، میں تمہیں ایک قصہ سناتا ہوں۔ ایک دن میں اپنے مولا حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ کوفے کی مسجد میں بیٹھا تھا۔ مسجد کے کونے میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا۔ ہم دونوں مسجد میں بہت دیر تک رہے، لیکن اس آدمی کی نماز ختم نہیں ہوئی۔ میں نے تعجب کے ساتھ اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہا، کتنا اچھا آدمی ہے، میں نے آج تک ایسے آدمی کو نہیں دیکھا جو اتنی عبادت کرتا ہو۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام نے مجھ سے کہا، اے کمبر، اس کی اس حالت پر اتنا تعجب نہ کرو۔ میں نے پوچھا، کیوں مولا؟ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا، خدا کی قسم، اگر کوئی انسان ہم اہل بیت کو نہ مانے تو اللہ اس کے کسی عمل کو قبول نہیں کرتا، پھر چاہے وہ جتنی نمازیں پڑھے اور چاہے جتنے روزے رکھے۔ امام نے اتنا کہا اور مسجد سے چلے گئے۔ میں اس آدمی کی طرف دیکھتا ہی رہا جو نماز پڑھ رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی ساری نمازیں بیکار ہو جائیں، لیکن مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ میرے مولا کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، انہوں نے جیسا کہا ہے ویسا ضرور ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی اپنے گھر لوٹ آیا اور بات ختم ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد مولا علی علیہ السلام کے کھلے ہوئے دشمنوں خوارج نے نہروان کی زمین پر امام سے جنگ لڑی اور وہ سب مارے گئے۔ جو دشمن مارے گئے تھے ان کے بیچ ایک لاش پر اچانک میری نظر پڑی۔ وہ اسی آدمی کی تھی جو مسجد میں اتنی نمازیں پڑھ رہا تھا، اور میں نے اس کی حالت پر تعجب کیا تھا۔ تب میری سمجھ میں آیا کہ امام نے مجھے اس کی حالت پر تعجب کرنے سے منع کیوں کیا تھا۔ امام جانتے تھے کہ وہ آدمی اہل بیت کا دشمن ہے، اور اہل بیت کا دشمن خدا و رسول کا دوست ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر ایسے انسان کی عبادت کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس بات کے کچھ مہینے بعد سن 90 ہجری کے آس پاس ایک دن صبح سویرے حکومت کے کچھ سپاہی ہمارے گھر پر ٹوٹ پڑے اور دادا جی کو پکڑ کر لے گئے۔ پھر انہوں نے قید خانے میں بند کر دیا۔ معلوم نہیں دادا جی پر قید خانے میں کیا گزری ہوگی۔ سنتے ہیں وہ لوگ قیدیوں پر بہت ظلم کرتے تھے۔ کچھ دنوں بعد کوفے کے حاکم گورنر حجاج نے دادا جی کو دربار میں بلایا۔ حجاج بہت برا آدمی تھا۔ وہ مولا علی علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کا سخت دشمن تھا۔
جب اس نے دیکھا کہ میرے دادا جی حضرت علی علیہ السلام کے بہت محبت کرتے ہیں تو اس نے حکم دیا کہ دادا جی کو قتل کر دیا جائے۔ پھر کیا تھا، انہیں بہت بے دردی سے شہید کر دیا گیا، حالانکہ میرے دادا جی بے گناہ تھے۔ دادا جی اس دنیا سے تو چلے گئے مگر ہم سب کو یہ پیغام دے گئے کہ ہمیں ہر حال میں اہل بیت سے محبت اور ان کی خدمت کرنی چاہیے، چاہے اس راہ میں ہماری جان کیوں نہ چلی جائے۔ شکریہ۔